نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور ان لوگوں کو بھی خلق کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور تم پکارو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، مخلص ہو کر، لَهُ الدِّينَ، اپنے دین کو خالص کر کے۔ چاہے تمہاری یہ پکار، تمہاری یہ آواز اللہ کے منکروں کو، اللہ کے کافروں کو کیوں نہ بری لگے، اس میں ان کو کراہیت پیدا ہو، ان کو تکلیف ہو، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کا تقاضا، اس کا حق ہی یہی ہے کہ اس کو اسی حق کے ساتھ پیش کر دیا جائے جس حق کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے، جس حق کے ساتھ وہ تمہیں دیا گیا ہے۔ وَلَا تَكْتِمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور اس حق کے ساتھ، اس حق کو تم کسی باطل کے ساتھ، کسی جھوٹ کے ساتھ مت چھپاؤ۔ محترم حضرات، آج سورہ اخلاص 112 نمبر کی سورت کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ اس کے تعلق سے ہم آپس میں کچھ گفتگو کریں گے، کچھ سیکھنا سکھانے کا معاملہ کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کا جو نزول کیا ہے تو اس میں انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، اور اس اخلاص کی خبر جو انسان کو دی گئی ہے تو وہ دی کیوں گئی ہے؟ سورہ اخلاص کا انسانیت سے تقاضا کیا ہے؟ سورہ اخلاص انسان سے چاہتی کیا ہے؟ کیا تبدیلی چاہتی ہے؟ کیا بدلاؤ چاہتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی نزول کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اس کو سنے اور اس کی اطاعت کرے، اس کو رکھ نہ چھوڑے۔ اور اگر ہم اللہ کی کسی نعمت کو باوجود اس کی سماعت حاصل کرنے کے، اس کے سن لینے کے بعد، اگر ہم اس کی اطاعت سے، اس کی اتباع سے روگردانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پھیر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، تو یہ ہم اپنے رب، اپنے مالک، اپنے الہ کے ساتھ ناشکری کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے، اپنے اعمال سے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ناشکرے ہیں، ہم احسان مند نہیں، ہم محسن نہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہم نے اپنے رب سے حاصل کیا ہے اس کے لیے ہم اس کا شکر بزا لائیں۔
یہ باتیں سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں، خاص طور سے اس دور میں، اس دنیا میں جہاں نفس نفسی کا عالم ہے، جہاں انسان اپنی ضروریات زندگی میں الجھا اور پھنسا ہوا ہے، تو اس کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیا معلوم کون سی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے اور جو کچھ بھی ہم جمع کر رہے ہیں وہ زیادہ دن ہمارے پاس نہیں رہے گا، وہ سب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یہ سب ہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارے لیے اللہ کا معجزہ ہے، ہم کو جو عاجز رکھتا ہے اور عاجز کرتا ہے کہ تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ تم اس زمین پر، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو۔ تم ایک معاہدے کے تحت یہاں پر آئے ہو اور آباد کیے گئے ہو، اللہ یہ کہ لائے گئے ہو یہاں پر، اور جیسے ہی تمہارا یہ معاہدہ ہے، تمہارا عہد پورا ہوتا ہے، تمہیں یہاں سے واپس بلا لیا جائے گا، تمہیں یہاں سے لوٹنا پڑے گا۔ اور کسی نفس کو، کسی انسان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس نے اپنے بنانے والے، اپنے خالق، اپنے رب سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، جو لیز لی ہے زمین پر رہنے کی، وہ ہے کتنے دن، اس کو اس کی خبر نہیں۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ ہاؤسنگ بورڈ کی لیز ہو جو ہمیں معلوم ہو کہ ہاں یہ 30 سال کی ہو یا نگر نگم کی۔ یہ وہ لیز ہے جو آپ کی، آپ کے رب کے ساتھ ہے، اور اس کی خبر اس کو ہی ہے۔ آپ کو جو خبر ہے بس اس وقت کی ہے جس وقت میں آپ ہو، اور آپ حال میں ہو۔ تو ہماری خبر بھی وہیں تک ہے جہاں تک ہم ہیں، اس سے زیادہ کی ہمارے پاس کوئی خبریں نہیں ہیں، اللہ یہ کہ جب تک اللہ وہ خبریں ہم کو نہ دے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں، نہ یہ زمین اور نہ وہ آسمان، اور نہ ہی وہ چیز و سامان، وہ ضرورت کے سامان، وہ برتنے کی چیزیں ہماری پراپرٹی ہیں کہ ہم اس کو منمانا استعمال کریں، جیسا چاہے ویسا استعمال کریں۔ جتنی بھی چیزیں ہمیں یہاں پر دی گئی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جو ہمارے استعمال کی ہیں، وہ ایک معاہدے کے ساتھ دی گئی ہیں، عہد و پیمان کے ساتھ دی گئی ہیں، ایک ایگریمنٹ کر کے آپ کو دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک مقرر وقت تک کے لیے، اس وقت تک کے لیے آپ اس کا استعمال کریں، اور ساتھ میں اس کے انسٹرکشن، آپ کو گائیڈ لائن، ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال آپ کو کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ آپ وہیں پر منمانی کر سکتے ہو، اپنے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہو ان چیزوں کو جس کے مالک آپ ہو، جو آپ کی پراپرٹی ہے، اور جو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے اس کا آپ منمانا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پراپرٹی آپ کی ہے ہی نہیں۔ اور اگر کرتے ہو تو انسان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس کے لیے اس کو پینلٹی دینا پڑے گا، اس کے لیے وہ پنش کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو اس کا چارج دینا پڑے گا، اور وہ چارج کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کے جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہیں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ یار یہ کیسے حالات ہمارے اوپر طاری ہو گئے، ہمارے اوپر یہ کیسے حالات آ گئے،
جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کا منمانا استعمال کیا، اور منمانا کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے جو اس کا ہم پر جو چارج بن جاتا ہے، جو ہمیں چارج کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کے، اس اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں تو لگتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو گیا، لیکن جہاں تک میرا ماننا اور اللہ یہ کہ میرا ایمان ہے اس بات پہ، وما اصابکم من مصیبت فبما ایدیکم کسبت، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں ثابت ہوتی ہے، نہیں آتی ہے، مگر اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تم نے کیا۔ تو اگر ہمارے سر میں ذرا سا درد بھی ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے ہاتھ انوالو ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر ہمارا 1 روپے کا نقصان بھی ہو گیا ہے، ہم سے 1 روپے ضائع بھی ہو گیا ہے، گم گیا ہے، گر گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہماری کرتوت ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے ایسا کیا ہے، غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارا نقصان ہو، وہ مصیبت ہم پر آئی ہے، وہ پریشانی ہم پر آئی۔ تو بہرحال ان باتوں کے پیچھے آپ کی توجہ اس بات میں لانا میرا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی بات کو جو کہ اللہ کی ہے، اللہ کے کلام کی ہے، اس کو بالکل بھی ہم ہلکے میں نہ لیں، اس سے ہم کوئی کسی بھی طرح کی غفلت نہ اختیار کریں، الا یہ کہ چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو ہم برتنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے مختلف ذرائع پیدا کر رکھے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، ایک ذریعے سے نہیں تو دوسرے ذریعے سے، دوسرے نہیں تو تیسرے سے، تیسرے نہیں تو چوتھے سے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ہم کو دی ہی سمجھنے کے لیے گئی ہے، اور یہ زندگی زیادہ دن ہمارے پاس نہیں رہے گی، تو بہتر ہے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور اپنے جان مال وقت کا ہم صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی، اور اس کے بعد ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ اور وہ وقت آنے میں دیر نہیں، ذرا سی تکلیف انسان کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی کہیں جسم کے کسی حصے میں اگر اس کو درد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درد اس سے نہ ہٹے تو اس درد کو ہٹانے کے لیے یہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کیفیت میں، اس درد کی کیفیت میں کوئی آئے اور اس سے کہے کہ یار ایک شرط میں تمہارا درد ہٹاؤں گا، تم جو کچھ تمہارے پاس ہے سمجھو یہ دے دے گا، کچھ بھی اپنے لیے نہیں بچائے گا، یہ اٹھائے گا، کہے گا فی الحال تو مجھے اس درد سے تو نجات دے، بچا۔ تو یہ ویلیو ہے ان چیزوں کی، اس کمائی کی، اس چیز و سامان کی جو ہم نے جمع کیا، جو اکٹھا کیا، جس کو ہم بہت بڑا جانتے ہیں، بہت بڑا دیکھتے ہیں، کہ ذرا سی تکلیف میں، درد میں، اور اس درد کے بدلے ہم سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے دن سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم نفس کی اذیت میں ڈالے جائیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں آسان زندگی دے، اور آسان زندگی کے ساتھ آسان موت بھی دے،
تاکہ ہم اس روح فانی سے آسانی کے ساتھ پرواز کریں، نہ کہ تکلیفوں کے ساتھ، نہ شکری کے ساتھ، نہ امیدی کے ساتھ۔